نہایت قابل احترام بزرگوں، قابل قدر دوستوں، نوجوان ساتھیوں، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھوں مربوط خرب و شکر ہے، اس نے ہماری اور آپ کی عمر میں برکتیں نازل فرماتے ہوئے ہمیں اپنا ایک اور مقدس جمعہ عطا فرما دیا۔ جمعہ یہ ہفتے کی عید ہے۔ بعض لوگوں کو صرف دو ہی عیدیں یاد ہوتی ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ ان کو عید سمجھ نہیں آتی، حالانکہ جمعہ ہفتے کی عید ہے اور تمام عیدوں کی بنیاد عید میلاد رسول ہے۔ ماہ ربیع النور اپنی بہاروں میں پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے، کیونکہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس آنلی ایمان والوں کے لیے یا آنلی انسانوں ہی کے لیے رحمت نہیں،
ویسا بنایا جیسا خدا جیسا حضور نے چاہا. کہہ دو سبحان اللہ. تمام مخلوقات رب کی رضا چاہتی ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رب کی رضا چاہتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں، کیونکہ حضور سے بڑھ کر کے رب کی رضا چاہنے والا کون ہو؟ ٹھیک ہے جی. لیکن رب وہ صرف اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم برکت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اس کو یوں فرمایا: خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم. پھر دونوں عالم پر رب العالمین کا بات ہو. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. میلاد میلاد ہے، کہہ دو سبحان اللہ. میلاد جس کو کہتے ہیں اس پر مختصر سے وقت میں گفتگو کروں، اس کی قبل کے بعد کو بڑھاؤں. جم کر درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ بس یہی میلاد ہے. اگر آپ اتنا ہی ذکر کر لیں نا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں، اس سے پہلے اس کے رب کی حمد کر لیں، اپنے رب کی حمد کر لیں، اور پھر نعت پڑھی، پھر درود پاک پڑھا، پھر دعا کر لی ہاتھ اٹھا کر حضور کے وسیلے سے، یہی محفل میلاد ہے. میلاد کسی اور چیز کا نام نہیں ہے. میلاد کہتے ہیں کس کو ہے؟ میلاد، مولود، میلاد پیدائش. کیا؟ برتھ ڈے. آئی سمجھ نہیں؟ آج گھر گھر میں لوگ مسلمان جو ہے نا وہ کیک کاٹ کر کیا کر کے جو یہود و نصارہ کے اندر طریقہ اس طریقے سے برتھ ڈے مناتے ہیں اپنے بچوں کی. شریعت کی روح کے ساتھ اگر اس دن قرآن کی تلاوت کی جائے، ذکر کیا جائے اور صدقہ کیا جائے کچھ اللہ کے راستے میں، مسجد میں کچھ پیش کر دیا جائے، مدرسے میں پیش کر دیا جائے، کسی بیوہ یتیم کا کچھ جو ہے سہارا بنا جائے، کسی مریض کو دوائی دلا دی جائے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ لیا جائے، اس کو کپڑا پہنا دیا جائے اور نیت یہ رکھی دی جائے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے بیٹے یا بیٹی کی عمر میں 1 سال کی اور برکت نازل فرمائی. تو یہ میں شکرانے کے طور پر یا اللہ تیری دی ہوئی دولت اپنے اس بیٹے کے نام سے، یعنی اس کے اوپر سے صدقہ یہ میں غربا میں دے رہا ہوں، مساکین میں دے رہا ہوں، یا صدقہ جاریہ کی شکل میں مسجد میں دے رہا ہوں، مدرسے میں دے رہا ہوں، کسی بیوہ کا سہارا بن رہا ہوں. یا اللہ یہ تو خرافات میں لوگ لٹا رہے ہیں، میں اس طرف نہیں جا رہا، میں دین کے راستے پر لگا رہا ہوں، تو کوئی کباہت نہیں ہے اس صدقے کی وجہ سے اللہ اس بچے کی عمر میں اور برکتیں نازل فرمائے. ہمارے یہاں تو جب تک ڈرمس نہ ہو، جب تک ڈھول نہ چلے، تب تک من بھی نہیں نکلتا. پتہ نہیں کہاں سے یہ نیتیں نکل آئی ہیں من کو. ایک من بھی کبھی بتائیے متھے میں رک سکتا ہے؟ 40 سیر کا ایک من ہوتا ہے نا، 40 سیر کا. تو بچہ چھوٹا بتائیے جو ابھی دودھ پی رہا ہے وہ
ایک شیر مکی اپنے ماتھے پر نہیں رکھ سکتا، وہ ایک من کہاں سے رکھ لے گا؟ وہ کسی نے اپنی روٹی کے لیے یہ، کیونکہ مسئلے لوگ زیادہ تر کسی صدقے کا مسئلہ لوگ کسائی سے پوچھتے ہیں، صدقے کا مسئلہ بکرا اگر صدقہ کرو تو کسائی سے پوچھیں گے اس کو کیسے صدقہ کریں، انہیں اپنا طریقہ بتانا کہ ایسے ایسے کرو، آئی سمجھ نہیں؟ اسی طریقے سے یہ من ہے تو کسی ڈولی سے پوچھ لیا کسی نے پہلے کہ بھائی یہ من کیسے نکلے گا، تو اس نے کہا لو پھنس گئی مرغی، ٹھیک ہے جگاڑ، اس نے کہا کیوں نہ سوچا ہوگا، اس نے غور کیا کہ ہر آدمی چلاکی سے کام کرتا ہے، نفس بڑی بری بلا ہے، اس نے سوچا کہ آپ کوئی مکتی رکھنی پڑے گی، وہاں بنڈے کے نیچے اوپر بٹھانا پڑے گا، ڈھول بجانا پڑے گا، فلاں کرنا پڑے گا، اس کے بعد جناب والا من بھاگ جائے گا۔ اب اس نے بتا دیا تو اب جناب وہ ایک جگہ کسی نے کیا ایسا کام، اب عورتوں میں مشہور ہو گیا کہ جی فلانے کا من ڈول مار کے نکال دیا۔ اب وہ ایسی ریت پڑ گئی کہ جناب پورا قرآن لوگوں کو سمجھا دو، حدیث سمجھا دو، دین سمجھا دو، نہیں سمجھ میں آتا، لوگوں کو کہہ دیا جائے من کوئی بلا نہیں شریعت میں، یہ راستہ بلی کاٹ دے کوئی شریعت میں اس کا نہیں ہے جناب والا، کوئی یہ نہیں کہ فلاں تاریخ کو تو گھر سے نہیں نکلنا، یہ تمام چیزیں جب بتا دی جائیں شریعت کی روح سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، لوگ وہیں لوٹ کر کے جائیں گے جناب نہیں، بغیر ڈھول بجائے من نہیں نکل سکتا، گاڑی کے آگے سے بلی نکل جائے، گاڑی آگے تیل خرچہ زیادہ کر دے، جہالت کی بات ہے سب۔ اس لیے شریعت کی روح میں رہ کر کے آپ وہ کام کرو کہ آپ کا دنیاوی کام بھی اگر اور آپ خوشی کر رہے ہیں تو خوشی میں بھی شریعت کا لحاظ رکھو۔ سبحان اللہ۔ آپ مجھے یہ بتائیے موت پر کوئی ڈھول بجاتا ہے؟ اس پر تو استغفر اللہ بولے لوگوں نے، اچھی بات ہے، اور کسی نے تو شروع میں رواج نکال دیا ہوتا نا کہ ڈھول کے ذریعے اعلان کرو کہ بڈھا چل بسا، یہ لوگ نہ سنتے ڈھول ہی بجاتے۔ تو جب تم موت پر ڈھول نہیں بجا رہے تو خوشی کے وقت ڈھول کیوں بجا رہے ہو؟ گھاس کٹائیوں میں ڈھول اس وقت رسول چل رہا ہے، جو جتنا بڑا لمبردار صاحب ہوگا، چودھری صاحب ہوگا، فلاں صاحب ہوگا، جناب والا جتنا اس کا ترا بڑا ہوگا یا جتنی بڑی بابائی ہوگی اتنے زیادہ ڈھول بج رہے ہوں گے، استغفر اللہ۔ اور جس کو خدا نے دینی یا دنیاوی چیزوں سے نوازا ہے، کیونکہ ہمیشہ پھلدار درخت جھکتا ہے، اس میں آکڑ نہیں آتی ہے، اس کے اندر اتنی عاجزی آنی چاہیے، اتنی اس کو شریعت والی زندگی گزارنی چاہیے۔ بتائیے بات صحیح ہے کہ نہیں؟ بولیے آپ۔ تو آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، بات ڈے ہوا، میرے نبی کا میلاد ہوا، ایسا میلاد دنیا میں کسی کا نہیں جیسا میلاد آمنہ کے لال کا ہے۔ زمین سجائی جا رہی ہے، آسمان سجائے جا رہے ہیں، جنت کو سنوارا جا رہا ہے، تمامی دنیا میں خوشبو ہی خوشبو پھیلائی جا رہی ہے۔ جس سال میرے نبی کا میلاد تھا، میرے نبی کا برتھ ڈے تھا، جس سال ہونے والا، جس مہینے میں ہونے والا تھا، پوری روئے زمین پر شرق و غرب میں جتنے بھی لوگ تھے، جتنے گھروں میں عورتیں امید سے تھی، یعنی پریگننٹ تھی، حاملہ تھی، اللہ نے ہر ایک کے پیٹ میں حمل میں بچہ رکھ دیا کہ ایک میرا محبوب جس سال نور البشر کی شکل میں ان کا میلاد آمنہ کے گھر میں ہوگا، پوری دنیا میں میں میلاد میں بیٹے بندوں کو بانٹ دوں گا۔ کیونکہ لوگ بیٹیوں سے چڑھتے ہیں نا، بیٹیوں سے۔ اس وقت بھی ماحول ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا سرکار کی پیدائش سے پہلا تھا۔ صاف لفظوں میں بات بتاؤ، یہ مت سوچو آپ لوگ، ہم لوگ پھر وہی لوٹ کر کے جا رہے ہیں۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جہالت سے ہمیں اور آپ کو نکالا تھا نا، سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے تمام لوگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے،
عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، کسی عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں۔ فضیلت اگر ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پہ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے وہی بہتر ہوگا جو تقوی لے کر آئے گا، جو دین اور ایمان لے کر کے آئے گا۔ سرکار نے تمام جھگڑے خرافات بند کر دی اور ایک رسی میں پرویا، وہ رسی کون کی؟ کلمہ شہادت کی۔ سب بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سب بولو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار کی پیدائش ہوئی، آج دیکھو نا، بتائیے وہ جا رہے ہیں، تاریخ پڑھو آپ اٹھا کر کے۔ آج غیروں کے اشارے پر ہمارے مسلمان ناچ رہے ہیں۔ غیر جس طرح نچانا چاہ رہا، جس طرح نہیں وہ ہوتا ماندری، وہ جناب والا وہ جادوگر نہیں ہوتا جو بندر کو نچاتا ہے، وہ جس طرح اشارہ کرتا ہے بندر اسی طرح ناچتا ہے۔ اس طرح غیر ہماری امت مسلمہ کو قوم مسلمان کو نچانے کو تلے ہوئے اور مسلمان بھی نچ رہا ہے۔ اسلام تمہیں کہہ رہا ہے قواعد اللہ نے تمہارے لیے جو بنائے ہیں وہ صرف پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ خود حضور نے فرمایا کہ اللہ نے قواعد کو پہچان کے لیے بنایا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک تم میں بہتر وہی ہوگا۔ کوئی چودھری صاحب ہو، کوئی خان صاحب ہو، کوئی پٹھان صاحب ہو، کوئی فلان صاحب ہو، اس ذات کے اوپر وہاں قیامت میں نبیڑا نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جو بھی ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آ جا تو میرے پاس، تیرے پاس تو میں نے اپنے محبوب کا عشق اور سیرت اور صورت دیکھنی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر تمامی زمین و آسمان سجائے گئے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے کہا نا، محمد مصطفیٰ بہاراں مسکرا پیاں، کھلن پھول تے کلیاں، ہزاراں مسکرا پیاں۔ یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی نا، اللہ نے قرآن میں فرمایا، لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں؟ قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، یہ میلاد ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے یہ ہے میلاد۔ کہاں ہے میلاد؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ ہے میلاد۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میلاد کس چیز کا نام ہو؟ میلاد کوئی نئی چیز نہیں، لفظ پڑ گیا میلاد۔ میلاد تو پیدائش سے مستقبل۔ اب جناب میلاد ولادت عربی میں کہا جاتا ہے پیدائش۔ جناب اس سال کیا ولادت ہوئی گی آپ کے گھر میں؟ جی بیٹا ہوا، جی بیٹی ہوئی، عربی لوگ بولتے ہیں ولادت بولتے ہیں۔ تو مولود النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو حضور کی پیدائش کی خوشی کون نہیں منائے گا؟ اور بھائی کسی کے گھر میں اگر بچہ پیدا ہو تو لوگ خوشی نہیں مناتے ہیں، اور حضور پیدا ہو امت میں، کہہ دو سبحان اللہ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میرے مومنوں پر احسان عظیم کیا ہے، ان میں اپنے رسول کو پیدا فرمایا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ خوشی مومنوں کی جماعت منائے، خوشی مومنوں کی جماعت کا مسئلہ ہے۔ تو ایمان کیونکہ لقد من اللہ علی المؤمنین ارشاد فرمایا، اللہ علی الناس نہیں فرمایا کہ لوگوں میں پیدا فرمایا، نہیں، لوگوں کو سائڈ کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ کون؟ جو ایمان سے خالی تھے، وہ سائڈ ہو جاؤ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ مومنوں پر احسان ہے کہ ان میں رسول پیدا فرما دیا، ان میں میرے محبوب کا میلاد ہوا۔ اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہیں، ارے میرے تیرے والدین کا مقام میرے نبی بتا رہے ہیں، ماں کی قدموں میں جنت، باپ جنت کا دروازہ۔ پھر اما آمنہ کا مقام کون بیان کر سکتا ہے؟ جو میرے نبی کی مائیں، جن کی جولی میں رحمت للعالمین تشریف لا رہے ہیں۔ ابتدا میں نہ جا کر
سبحان آ کر بیٹھ گئے، مجھے ایک بہترین پیالہ دودھ کا دیا، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا۔ وہ لیتے ہی جو بچہ پیدا ہوتی ہے عورت کو تکلیف ہوتی ہے، مجھے تکلیف نہیں ہوئی، مجھ سے ایک نور نکلا۔ میں بیٹھی مکے میں تھی، میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو سرکار آئے، اما آمنہ نے مکے سے ملک شام کے محلات دیکھ لیے، جن کی پیدائش سے اما آمنہ ملک شام کے محلات دیکھ لیں تو وہ نبی مدینے میں مسجد گنبد خضرا میں آرام فرما ہو کر کے یہاں سرن کوٹ والوں کے، غوثیہ مسجد والوں کے درود و سلام کو نہ سنیں۔ اب اس چیپٹر کو چھوڑو، لمبا ہو جائے، اس میں جاؤں گا نہیں۔ حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں، وہ فرماتے ہیں میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، دیکھتا ہوں کہ خانہ کعبہ یکا بیک میرے گھر کی طرف جھکا، سبحان میرے گھر کی طرف جھکا۔ تو پھر اتنے میں گھر پہ آیا، گھر پہ دیکھتا ہوں تو مجھے خبر دی گھر سے کہ ہاں آپ کے ہاں ایک پوتا ہو گیا ہے، ایک پوتا ہوا ہے۔ میں نے جا کر کے دیکھا تو چاند سے زیادہ روشن تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم برکت اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان گاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ یہ ہے میلاد۔ یہ میلاد کو بدعت کہنے والے لوگ، آپ ان کو سمجھایا کرو کہ ہم میلاد کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک کمرے میں بیٹھے، ایک مسجد میں بیٹھے، ایک جگہ کہیں اکٹھا ہوئے چند لوگ، ہم نے سب سے پہلے پاک وضو ہوئے تو وضو کرنے کا کتنا ثواب ہے، یا نہائے ہم، نہا دھو کر صاف ہوئے تو صاف لینے کا کتنا فائدہ ہے۔ عطر لگایا میرے نبی کی سنت ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ وضو کیا نبی کی سنت ہے، غسل کیا نبی کی سنت ہے۔ اکٹھا ہو کر دین کی بات کرنا یہ نبی اور نبی کے صحابہ کی سنت ہے۔ جس طرح مسجد نبوی میں لوگ بیٹھے تھے، دو جماعتیں، ایک کونے میں دوسرے میں، ایک ذکر کر رہی تھی، تسبیح والے بھی وہاں تھے، تسبیح والے بھی، تو پتہ چلا ختم والے بھی وہاں۔ اب بولو نا یار، تم بول میں رہا ہوں، ڈر تم رہے ہو۔ شاید ہوگا نا مسئلہ، کیونکہ کہ سلح کلیت بڑی ہے، تو بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، اور سب کہاں صحیح ہو سکتے ہیں؟ شہد ہوتا ہے، شراب ہوتا ہے، آئی سمجھ نہیں؟ شہد اور شراب کبھی مل نہیں سکتا ہے، دودھ اور پانی کبھی، وہ بنا کے کچی لسی لوگ بیچتے ہیں، جواب دینا پڑے گا، لیکن دودھ ہوتا ہے، پانی ہوا کرتا ہے۔ اب کیا کیا؟ بیٹھ کر کے ایک جماعت تسبیح والی، دوسری جماعت دین کی گفتگو کر رہی تھی، یہ مسئلہ ایسے، یہ مسئلہ ایسا۔ سرکار نے فرمایا تم دونوں کے دونوں خیر کرو، انتما علی الخیر، تم دونوں کے دونوں خیر کرو، تم بھی صحیح ہو، تم بھی صحیح ہو۔ پتہ چلا جو ذکر کر رہے ہیں بیٹھ کر اکٹھا ہو کر تسبیح پھیر رہے ہیں، ختم پڑھ رہے ہوئے، یہ بھی صحیح ہے۔ تم بھی خیر پہ ہو، اچھائی پہ ہو، کیونکہ اللہ کا ذکر کر رہے ہو۔ اور دوسرے لوگ بیٹھ کر کے علماء کی طرح جس طرح بیٹھ کر گفتگو ہوتی ہے، دین کی بات چل رہی تھی، فرمایا تم بھی ٹھیک ہو۔ اور سرکار جس مجلس میں بیٹھے وہ مجلس یہی تھی جس میں دنیاوی گفتگو نہیں بلکہ دینی گفتگو ہو رہی تھی۔ اس کو سرکار نے ترجیح دیا۔ تو پتہ چلا کہ مجلس لگا کر بیٹھنا یہ بھی کس کی سنت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی۔ اس کے بعد کیا کرنا جی؟ قرآن کی تلاوت کر لو، تو قرآن کی تلاوت ایک حرف پڑھو 10 نیکیاں،
نہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ قرآن کے بعد نعت نبی پڑھ لو. نعت نبی سننا، میرے نبی کی سنت پڑھنا، حسان بن ثابت کی سنت. اور چادر میرے نبی نے اتاری، حضرت حسان کے لیے بچھائی، فرمایا لو میری چادر پر بیٹھو، میری نعت پڑھو، میں سنتا ہوں. اور دعا بھی فرمائی کہ حضرت جبریل کے ذریعے یا اللہ حسان کی مدد فرما دے. تو پتہ چلا میلاد میں پہلی چیز وضو کر کے باوضو ہو کر بیٹھنا. تو وضو کرنا کوئی منع ہے؟ بولو نا، سنت ہے نہیں. اگر غسل کرے گا کوئی سنت ہے نہیں. باقی آدھا ایمان ہے. قرآن پڑھنا بری چیز ہے؟ نعت پڑھنا. نعت کے بعد اب آگے جی مسئلہ تقریر کا. اب تقریر جو میں کر رہا ہوں، میں نے ابھی تک بتائیے قرآن و حدیث کے علاوہ آپ سے کوئی بات کہی نہیں. قرآن سمجھایا میں نے، رب العالمین بھی سمجھایا، رحمت للعالمین بھی سمجھایا، قد جاءکم من اللہ نور بھی سمجھایا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر جو حدیث میں ہے وہ میں نے کیا. تو تقریر جو کی جاتی ہے وہ قرآن و حدیث کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے یا عین آیت پڑھ کر کے اس کا ترجمہ بیان کیا جاتا ہے، یا حدیث پڑھ کر کے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. تو قرآن پڑھ کر کے لوگوں کو سمجھانا یہ نبی کی سنت. حدیث تو کہا ہی اسے جاتا ہے کہ جو میرے نبی کا فرمان ہو گیا تو سبحان اللہ، یا میرے نبی کا عمل مبارک. عالم چاہے عمل ذکر کر رہا ہو، عمل مصطفیٰ ذکر کر رہا ہو یا قول مصطفیٰ ذکر کر رہا ہو، اسی کو حدیث کہا جاتا ہے. تو اب کیا آگے جی؟ وضو بھی، غسل بھی، تلاوت بھی، نعت بھی، تقریر بھی. 5 چیزیں ہو گئی. بتائیے ان میں سے کوئی بھی ناجائز ہے؟ کوئی بدعت ہے؟ بتاؤ. اب اس کے بعد کیا ہو جی؟ تقریر پوری ہوئی تو درود و سلام پڑھ لو. تو قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود و سلام پڑھو. اب سلام پڑھ لیا، درود پڑھ لیا، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، یا درود ابراہیمی پڑھ لیا. کوئی سا بھی درود جو یاد ہے، درود کوئی بھی ہے وہ پڑھو، اس کے پڑھنے کا ثواب ہے. کہیں نہیں لکھا ہوا شریعت میں کہ یہ نہیں پڑھنا درود، وہ نہیں پڑھنا. درود جتنا بھی ہے وہ درود ہے. ایسا بھی نہیں، یا نبی سلام علیکہ پڑھو، سلام ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھو، یہ بھی سلام ہے. ایسا بھی نہیں. اور پہلے دور میں وہ ریڈیو پر بھی لگا تھا خیر البشر پہ لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور پڑھو نا. آپ لوگ تو آپ نے سنا ہوگا. اب وہ ریڈیو بھی ختم ہو گیا، نہیں کوئی موبائل میں کر دیا. تو پہلے اس پر پھر بھی کوئی نہ کوئی نعت تقریر کچھ سن لیتا تھا. اب موبائل میں کہاں کیا سنتا ہو آپ کو پتہ ہی ہے. ایک بار فیس بک میں صبح گھس گیا تو شام تک اگر کوئی چھیڑے نا وہاں سے نکل نہیں سکتا، چشمہ چاہے اسی دن لگ جائے. چھوٹے چھوٹے لڑکوں نے چشمہ پہن لیا. ریزن کیا، وجہ کیا؟ اس نے موبائل نے اپنا کام تمام کر دیا. اتنی چیزوں کو کھا گیا. لوگ کہتے ہیں ریڈیو کو کھا گیا، ٹارچ کو کھا گیا، وغیرہ آتی ہے لکھی ہوئی چیزیں. یہ سب چیزوں کو نہیں، یہ تو دنیاوی چیزیں ان کو کھا گیا. اصل بات یہ ہے کہ میری تیری نیکیوں کو بھی کھا گیا اور معاذ اللہ ایمان کو بھی کھا گیا. آئی سمجھ؟ اب درود و سلام پڑھا، یہ چھٹی چیز ہو گئی. اس کے بعد دعا کی تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اب دعا مخ العبادہ. ارے بولو نا سبحان اللہ. میں وہ جوش میں نہیں آپ کو سنا رہا، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. میلاد اب دعا مخ العبادہ، دعا عبادتوں کا منزل. اب جناب یہ کام کیا تو ہاتھ پھیرے چہرے پر. سرکار نے فرمایا دعا کر کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کے سینے پر دم کر لیا کرو. ابھی تک کوئی چیز خلاف شرع میلاد میں ملی؟ بولو نا. اب اس کے بعد جناب والا خان صاحب نے یا سید صاحب نے یا چودھری صاحب نے یا شیخ صاحب نے یا جس صاحب نے بھی جو بنایا ہوا بریانی ہے، مرغا ہے، پلاؤ ہے، تو بغیر کھائے کام چلتا ہے.
کھانے کے بغیر گزارا ہے؟ وہ جو ٹر لگائے ہوئے ہیں پورے کے حرام ہے یا بھی حرام، میلاد کا کھانا حرام، ختم کا حرام، تیجے کا حرام، 40ویں کا حرام، 15ویں کا حرام، حرام 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 کرتے کرتے جو حاضر ہوتا ہے تو سنیوں سے زیادہ ٹھوس جاتے ہیں اندر۔ بتائیے کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ آپ کے محلے میں آپ کو سنے کلیت تو آئی ہے نا، نہیں اگر بنائیں گے نہیں تو ناراض ہو جائیں گے، آ جاتے ہیں جناب فتویٰ کس چیز کا دیے؟ تیجے کا حرام، 15ویں کا حرام، اور جناب والا 40ویں کا حرام، 11ویں حرام، میلاد حرام، خواجہ کی چھٹی حرام، ولیوں کے عرس کا کھانا حرام، یہ سب حرام ہی حرام۔ تو حرام سمجھ کر ٹھوستا جب تیرے جسم میں حرام ہی حرام، سنیوں سے تبرک سمجھتا ہے کیونکہ ولی کی نسبت والا ہے، نبی کی نسبت والا ہے، رزق خدا کا کھا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کلو واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، کیا دو سبحان اللہ۔ اب نہیں بات دیجیے دعا کی کیا ضرورت ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں جب شروع کرو تو اعوذ باللہ بھی پڑھو، بسم اللہ پڑھ دو، پورے کا پورا قرآن بسم اللہ کی بے نہیں، بسم اللہ کی بے کے نقطے میں موجود ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے گا اس کھانے میں شیطان شریک نہیں ہو سکتا، تو ہم بغیر شیطان کو دور کیے ہوئے کھاتے ہیں۔ ایسا نہیں تم شیطان کو دور کیے بغیر ٹھوس لیتے ہو، کہتے ہو جی قرآن پڑھ کے کیوں کھائیں گے؟ اسی طرح ٹھوسے میں تم ٹھوسو، تمہارا مقدر ہے، ہمارا مقدر یہ ہے کہ سیرت مصطفیٰ ہے، کیا طریقہ مصطفیٰ ہے۔ ایسا نہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی مناؤ، اور سب سے بڑی خوشی یہ ہے، دیکھو اس وقت آپ کی مسجد کی رات میں آپ نظارے لیتے ہوئے چمک رہی ہے لائٹوں سے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ ایک بار کی چیز ہے۔ اندر کی چیز یہ ہے کہ آپ سجدوں سے مسجدوں کو آباد، اندر کی چیز یہ ہے کہ آپ گھروں کو اللہ قبرستان نہ بناؤ، میرے نبی نے فرمایا ہے، یہی میلاد ہے۔ آقا کی سیرت بیان کرنا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے میلاد کا پیدائش کا مقصد بیان کرنا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ گھروں میں سجدہ کرو، یہاں تک فرمایا کہ سنت جو ہے نا وہ گھروں میں پڑھ کر کے آؤ، اور فرض مسجد میں پڑھ کر باقی جا کر سنتیں نوافل گھروں میں پڑھا کرو۔ یہاں کا رواج یہ ہے کہ لوگ دور سے آئے، کوئی سنئی سے، کوئی کوٹھا سے، کوئی مہی سے سنتیں یہاں پڑھ لیتا ہے، وہ پڑھے کیونکہ اس کو دور جائے گا تو قضا۔ لیکن جو اہل محلہ ہیں ان کے لیے بہتر اور افضل یہی ہے کہ وہ سنتیں گھر سے پڑھ کے آئے، فرض یہاں پڑھے، اور سنتیں جا کر پھر پہ کہاں پڑھے؟ گھر میں پڑھے۔ کچھ لوگ یہاں سے مزدوری کے لیے سعودیہ جاتے ہیں نا، وقت ہو رہا میں کیا کروں، وہ جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں وہاں سعودی کے لوگوں کو، وہ آتے ہیں جماعت میں شامل ہوتے ہیں، فرض پڑھے، فرض پڑھنے کے بعد وہ نکل جاتے ہیں۔ اب انہوں نے سوچ لیا کہ یہ خالی فرض ہی فرض پڑھتے ہیں، انہوں نے سنتیں ہی چھوڑ دی پڑھنا، انہوں نے سنتیں ہی پڑھنا چھوڑ دی۔ کئی آتے ہیں نا، ابھی جناب والا گیا تھا ادھر، وہ ماربل کا کام کرتا ہے، یہ بکریاں چراتا ہے، ادھر آ کر کے مفتی بن جاتا ہے، یا شیخ المتوع ہے، یہ حرام فلا حرام فلا حرام۔ وہ بیوقوف کہیں کا تو نے سنتیں بھی چھوڑ دی، تیرا جینا ہی حرام ہو گیا، تو دنیا میں بوجھ بنا ہوا، تو جی کس لیے رہا؟ علم آسان نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ گھر گھر میں چراغاں کرو، محفل میلاد کرو، درود پاک پڑھو، نعت نبی پڑھو، قرآن پاک پڑھو، سنتوں کو عام کرو، خرافات سے دور رہو، ایک رہو، کلمے کی رسی میں پروئے رہو۔ میرا تمہیں کو پیغام ہے، یہ پیغام وہی ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ذاتوں باتوں میں مت بٹو، ورنہ اگر تم ذاتوں باتوں میں بٹ جاؤ گے تو پہلے اسلام خطرے میں ہے، تو پھر تم بھی مکمل خطرے میں ہو جاؤ گے، اور تمہاری داستان تک بھی نہ رہے گی۔ داستانوں میں ایس ٹی بھی یہی رہے گی، ویسٹ ٹی بھی یہی رہے گی، نہ میں ایک کے پاس میں نہ دوسرے کے، بھائی میں سیاسی نہیں ہوں، مجھے ووٹ نہیں لینا کہ میں کسی کا سپورٹ کروں کہ جناب ہاں بھائی ایس ٹی کو نہیں دینا، میں کون ہوتا ہوں، میرے پاس تھوڑی ہے کہ دینی ہے کہ نہیں دینی، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب نہ دو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دو، مجھے اس سے کچھ نہیں۔ میرا پیغام یہ ہے جو میرے نبی کا پیغام ہے کہ ایس ٹی ویس ٹی عارضی چیزیں ہیں، اخلاق اور کردار سے نہ گرو، سیرت مصطفیٰ میں رہ کر کے جو قانون کا طریقہ کار ہے اس کو اپنا کے چلو، تاکہ کل منہ لگنے کے لائق